اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ تراویح کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے سوا پارے کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، جس کا آغاز سورہ کہف کے آخری حصے سے، جس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، یہاں سے ہوا۔ 16ویں پارے کے آغاز سے ایک رکوع پہلے سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور 17ویں پارے کا ایک پاؤ اس کے اندر پڑھا گیا۔ 16ویں پارے کا جو آغاز ہے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے درمیان سے ہو رہا ہے۔ اس واقعے کا آغاز 15ویں پارے کے بالکل آخری پیج میں شروع ہو رہا ہے، اور پھر جا کر 16ویں پارے کے ایک دو رکوع میں جا کر یہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے تراویح کے اندر بھی ہم نے یہ ترتیب رکھی کہ یہ 15واں پارے کا ایک رکوع ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے پر مشتمل ہے، اس کی ایک ساتھ تراویح کے اندر ترتیب رکھی گئی۔ اس سے پہلے کا جو واقعہ بیان کیا گیا تھا وہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا۔ ہم نے سورت کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے اللہ جل شانہ نے ایمان اور مادیت کا ایک تقابل پیش کیا ہے۔ آسان لفظوں میں روحانیت اور مادیت اللہ جل شانہ پر بغیر اسباب کے ایمان، اور وہ لوگ جو اسباب پر ایمان رکھنے والے، اسباب پر نگاہ رکھنے والے، ان کا تقابل اور موازنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی یہی پہلو ہے۔ حضرت خضر، ان کے بارے میں علماء کی دونوں طرح کی آراء ہیں کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک خاص ولی تھے، نبی نہیں تھے باقاعدہ، لیکن قرآن کریم کے جو اسلوب ہے اس سے پتہ چلتا ہے، اور جمہور علماء کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ باقاعدہ نبی تھے اللہ کے۔ اس وقت نبی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بارے میں بعد میں بتلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ دریا کے کنارے میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے جو تمہیں حاصل نہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے شریعت بھی دی تھی، کتاب بھی دی تھی، آسمانی کتاب کے حامل پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم نے ان کا سب سے کثرت کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جگہ جگہ سورہ کہف کے اندر، پھر اس کے بعد آنے والی سورہ مریم، پھر اس کے بعد آنے والی سورہ طٰہٰ، پھر اس کے بعد آنے والی سورہ انبیاء، سب کے اندر ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے دین کے عالم بھی تھے، دین کے عامل بھی تھے، لیکن جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی ایسا بھی ہے جو ان سے زیادہ علم رکھتا ہے تو ان کی تلاش میں گئے، اور پھر حضرت خضر سے وہاں پر ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی درخواست کی، حضرت خضر نے اجازت دی، لیکن یہ شرط لگا دی کہ جب بھی کوئی بات ظہور پذیر ہو تم نے کوئی سوال نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ سننا ہے، جب تک میں بیان نہ کروں تم نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ یہ بھی ایک علم کا ادب ہے کہ اگر کسی سے ہم کچھ سیکھ رہے ہو تو جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو یا اس کی بات ختم نہ ہو، تکمیل پذیر نہ ہو، اس وقت تک خاموشی کے ساتھ سکوت کرنا چاہیے۔ بات مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی بات تفصیل طلب رہ جائے تو پھر اس کی وضاحت چاہنی چاہیے۔ درمیان میں ہی ٹوک دینا، درمیان میں ہی جو ہے نا سوال کھڑا کر دینا، یہ بس اوقات اس بات کے تسلسل کو بھی روک دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا جواب آگے آ رہا ہو جس کو ہم نے پیشگی پوچھ لی۔ تو یہ انہوں نے شرط لگا دی، اور درمیان میں پھر 3 واقعات ہوئے۔ سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، جن کشتی والوں نے انہیں بغیر اجرت کے، بغیر معاوضے کے سوار کرایا تھا، حضرت خضر نے ان کی کشتی کو پھاڑ ڈالا اور ایک تختہ اکھیڑ ڈالا۔ وہ یتیم
یتیم لوگ تھے، غریب لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہراً اس زیادتی پر چپ نہ رہ سکے اور سوال کر بیٹھے۔ پھر دوسرا واقعہ ایک جو ہے نا بچے کے قتل کا ہوا کہ ایک نابالغ بچہ کہیں کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے جا کر مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ بھی ایسا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاموش رہنے کی اس میں گنجائش نہیں تھی۔ پھر اس پر اعتراض کر گئے کہ تم نے ایک معصوم کو قتل کر ڈالا۔ پھر تیسرا واقعہ ہوا کہ ایک بستی پر سے گزر ہوا، بستی والوں سے انہوں نے کچھ کھانا وانا مانگا، ضیافت مانگی، لیکن انہوں نے انکار کر دی۔ ابھی بستی سے باہر نکلے نہیں تھے کہ حضرت خضر نے انہی بستی والوں کی ایک بوسیدہ دیوار کی مرمت شروع کر دی، تعمیر شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ پھر اعتراض کرنے لگے کہ اگر آپ کرنی تھی مرمت تو کچھ اجرت معاوضہ لے لیتے اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے۔ ان بستی والوں نے تو کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا اور آپ ان کی دیوار کی بوسیدہ دیوار کی مرمت کر رہے ہیں۔ یہ تین واقعات ہوئے اور تینوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے۔ بالآخر حضرت خضر نے ان واقعات کی حقیقت بتلائی کہ اللہ کی ان واقعات کے اندر حکمت کیا تھی۔ کشتی والوں کے اندر حکمت یہ تھی کہ ذرا سی وہ کشتی عیبدار ہونے سے وہ کشتی محفوظ ہو گئی، ورنہ ایک ظالم بادشاہ ہر صحیح سالم کشتی کو ضبط کر لیتا تھا۔ اس نابالغ بچے کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بعد میں سرکش نافرمان ہوگا، حالانکہ اس کے والدین بڑے نیک صالح تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ نیک صالح اولاد اس کو فراہم کر دی۔ بس دیوار کی تعمیر کا معاملہ یہ ہوا کہ اس دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا مال مدفون تھا، اللہ نے حضرت خضر کے ذریعے اس کی حفاظت کی۔ یہ تین واقعات ہوئے جو ظاہری اسباب کے بالکل خلاف تھے، بالکل الٹ تھے، ظاہراً کچھ تھا، باطناً کچھ تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں، ہر واقعہ اللہ کی طرف سے، ہر بات اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمتیں، کچھ نہ کچھ مصلحتیں رکھی ہیں۔ ان حکمتوں کا، ان مصلحتوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کبھی چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، کبھی صحت والی زندگی کے اندر بیماری آ جاتی ہے، کبھی اچھا بھلا چل رہا تھا انسان کسی حادثے کا شکار ہو جاتا، کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو کبھی کوئی پریشانی۔ انسان کہتا ہے بس اتفاق سے ہی ہو گیا، اگر میں اتفاقاً یہاں کھڑا نہ ہوتا تو شاید حادثہ نہ ہوتا، اتفاقاً میں اس بیمار سے نہ ملا ہوتا تو یہ بیماری مجھ کو بھی نہ لگتی، اگر میں کر لیتا تو یہ نہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر کی قصے کہانی اللہ کی یا نہیں، ہر چیز اللہ کی یہاں طے شدہ ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمتیں رکھی ہیں، ان حکمتوں اور مصلحتوں کا ہمیں علم ہے۔ اب ظاہراً یہ واقعات ظلم و زیادتی کے زمرے میں داخل، ایک معصوم کو، نابالغ کو قتل کر دینا کتنا بڑا ظاہراً دیکھا جائے تو کتنا بڑا ظلم زیادتی لگتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر کیا حکمتیں رکھی، کیا مصلحت رکھی، ہمیں علم نہیں تھا، حضرت خضر کے توسط سے ہمیں پتہ چلا۔ تو اس رہتی دنیا تک جتنے بھی تغیرات، جتنے بھی حادثات، جتنے بھی واقعات، جتنے بھی سانحات سرزد ہو رہے ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ کی حکمت، مصلحت پوشیدہ ہے، اس کا ہمیں ادراک اور اندازہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کیا رکھی، ہر حکم کی چیز۔ اب دیکھیں انسان کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے، کبھی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ نماز پڑھو، کبھی ایک وقت شروع ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا جاتا ہے، مکروہ وقت ہے اب نماز نہیں پڑھو، ایک وقت ہے روزہ رکھنے کا حکم ہے، کچھ دن شروع ہو جاتے ہیں عید کے دن، ایام تشریق کے دن، اب حکم ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ ویسے تو مسجد حرام کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن جب حج کے دن آ جاتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ سب یہاں سے نکلو، سب باہر جاؤ اور میدان عرفات میں جو حدود حرم سے بھی باہر ہے وہاں جا کر جو ہے اس میدان میں قیام کرو، وہاں رات گزارو۔ اب بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا وہ ثواب نہیں جو عرفات کے اس خالی میدان کے اندر پڑھنے کا ثواب، حالانکہ عام دنوں میں بھی وہ میدان موجود ہے۔ آج اگر اس میدان میں جا کے کوئی نماز پڑھے، کوئی وقوف کر لے تو کوئی اجر نہیں ملے،
وہ مینا کے اندر کنکریاں مارے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن ان دنوں میں جو ہے نا وہ فائدہ و ثمرہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ساری حکمتیں ہیں، ہم اس کا کچھ ادراک نہیں کر سکتے۔ اصل تو ہے کہ بس اللہ جو کچھ کر رہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہو، اس پر ہمارا یقین ہو، ہم اس پر جو ہے نا ہر حال میں صابر و شاکر رہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا۔ تو اس واقعے سے بھی یہی بات معلوم ہوئی۔ دوسرا واقعہ اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا، علماء فرماتے ہیں کہ ایک نیک صالح حکمران تھا، کوئی نبی نہیں تھے، حکمران تھے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، مشرق سے لے کر مغرب تک سارے علاقے ان کے زیر نگی آئے۔ ایک سفر انہوں نے مغرب کا کیا، یعنی اس جگہ تک گئے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ پھر دوسرا سفر انہوں نے مشرق کا کیا، وہاں تک گئے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، اور پھر وہاں جا کر ایسے لوگوں کو پایا۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ اسی ذیل میں بیان کیا گیا۔ وہاں حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی کی جو قرب قیامت کے وقت جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا مرحلہ آئے گا تو یہ باہر آئیں گے، اور اس وقت یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی جو دنیا والوں سے فی الحال پوشیدہ ہے، اور یہ لوگ بھی پوشیدہ۔ یاجوج ماجوج ان کی حقیقت پہلے بھی شاید آئی ہے یا نہیں آئی، یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے، کوئی عجیب و غریب شکل و حیت والی ہے، تو ایسا کچھ نہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی عام انسانوں کی طرح ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ غیر متمدن یا وحشی قسم کے لوگ ہیں، آدم خور قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم غیر متمدن وحشی آدم خور کہتے ہیں۔ بقیہ حقیقت کے اندر ان کا ڈیل ڈول بھی وہی ہے، قد قامت بھی وہی ہے، شکل و صورت بھی وہی ہے جو عام انسانوں کا۔ پہلے یہ عام انسانوں کی بستیوں میں آ جاتے تھے اور ان کو جو ہے نا ان کی بستیوں کو اجاڑ دیتے تھے، کھیتوں کو خراب کر دیتے تھے۔ اس دیوار سے یہ ہوا کہ وہ عام بستیوں میں جو متمدن اقوام ہیں، جو مہذب اقوام ہیں، ان تک ان کا گزر نہ ہو سکا، اور اس دیوار کی وجہ سے وہ اس آڑ میں آ گئے اور ان کا داخلہ متمدن اقوام میں نہ ہو سکا۔ جب اللہ کی مرضی منشا ہوگی تو یہ ظاہر ہوں گے، اور پھر اللہ جل شانہ اس پر بھی ایک عذاب مسلط کر دیں گے۔ بعض روایات سے آیا کہ ایک بیماری ان پر مسلط ہو جائے گی جس کی وجہ سے سارے کے سارے تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت ذوالقرنین کا بھی اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان کیا۔ اگلی جو سورہ مبارکہ جو اس تراویح کے گزشتہ تراویح کے اندر پڑھی گئی، یہ سورہ مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے نام سے موسوم ہے۔ اس سورت کے آغاز میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے مختصر تذکرے اس سورت کے اندر بیان کیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ بھی ہمیں یہی بات دیتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات اسباب کی محتاج ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 120 برس اور ان کی اہلیہ کی عمر 98 برس کی تھی۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس جو اس وقت ان کی زیر کفالت چھوٹی بچی تھی بغیر موسم کے پھل آ جاتا، تو اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی آپ اولاد عطا کر دیجئے جو میرے وارث بنے اور میری نبوت کا اور میری ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ اب 120 برس کی ان کی عمر، 98 برس کی ان کی اہلیہ کی عمر، اب یہ عام حالات میں یہ ایسی عمریں ہیں کہ اس میں اولاد کا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، بلکہ اس وقت تو آج کل کے لوگ جیتے بھی کم ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ جل شانہ کی طرف سے اولاد کا عطا ہو جانا ایک ایسا واقعہ تھا جو
ظاہری اسباب سے ہٹ کر تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس واقعے کے ذریعے بھی ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی ذات اسباب کی محتاج نہیں، اللہ کرنے پر آ جائے تو اسباب کے بغیر بھی کر دیتا۔ پھر دوسرا واقعہ اس سے بھی بڑا عجیب و غریب بیان کیا۔ اس کے اندر تو چلو کچھ نہ کچھ ظاہری اسباب تھے کہ ایک مرد ایک عورت کا اختلاط تھا، لیکن حضرت مریم کے واقعے کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ولادت میں بغیر شوہر کے، جبکہ وہ معصوم باکرہ حضرت مریم، ان سے اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تولد فرمائے۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو بالکل اسباب سے ہٹ کر تھا، ظاہری اسباب سے ہٹ کر تھا، عام معمول سے ہٹ کر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے سے بھی اللہ نے یہی پیغام دیا کہ یہ اللہ جل شانہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم اور آپ اسباب کے تابع ہیں لیکن اللہ کی ذات نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں یہود و نصارہ کے باطل نظریات کی بھی تردید ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی یہ اعلان کر چکے، قال انی عبد اللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، جیسا کہ عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت مریم کی پاندامنی بیان کی گئی۔ یہود اللہ معاف کرے حضرت مریم پر بدکاری کا الزام لگاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ معاف فرمائے ان کا نظریہ یہ تھا کہ ناجائز اولاد تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان ساری باتوں کی تردید کی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی اور مجھے اپنا نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، مجھے برکتوں والا بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں نماز و زکوٰۃ کی مجھے تلقین کی ہے، وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کا مطیع فرمانبردار بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے ظالم بدبخت نہیں بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان تھا جو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ مختصراً انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، بعض روایات میں ان کا نام آزر بتلایا گیا ہے، وہ بت بنانے والے بھی تھے، بت کی عبادت بھی کرتے تھے، خود ہی بت بناتے اپنے ہاتھوں سے اور خود ہی اس کو بیچا کرتے تھے، یعنی گویا کہ اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے بناتے اور خود ہی اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت ہڑپ کر جایا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشرکانہ عمل سے انہیں باز رکھنے کی تلقین کی، لیکن وہ باز نہیں آئے اور حضرت ابراہیم کو یہ دھمکی دی، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو اس دعوت سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیا، مجھے بالکل تنہا چھوڑ دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے رخصت ہوئے، اپنے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر پھر دوسرے مقام پر جا کر انہوں نے دین کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر 2-3 سطروں کے اندر ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ جل شانہ نے تذکرہ بیان فرمائے۔ یہ مختصراً انبیاء کے تذکرے تھے۔ اگلی جو سورہ مبارکہ ہے یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم ان کے بھی مضامین تقریباً مشترک ہیں، جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر وہاں 2-3 سطروں کے اندر تذکرہ آیا تھا، یہاں تفصیل سے سورت کے آغاز سے تقریباً 2/3 سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے مختلف اجزاء کسی صورت کے اندر، کچھ اجزاء کس صورت کے اندر، یہاں ابتدا سے لے کر انتہا تک کا واقعہ ہے۔ کہاں والدہ نے انہیں فرعون کے قتل سے بچانے کے لیے سمندر میں ڈال دیا، پھر وہی ظالم بادشاہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھا، اللہ نے اسی کے محل کے اندر اسی کی زوجہ کے ذریعے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کی پرورش فرمائی۔ پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہاں ان کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح ہوا، پھر دوبارہ نبوت ملی واپسی پر، فرعون کے دربار میں آپ کو نبی
بنا کر بھیجا گیا. آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بڑے بھائی تھے ان کو بھی نبی بنا کر بھیجا گیا. فرعون کے دربار میں طرح طرح کے معجزات کا ظہور اور ان کو دین کی دعوت، یہ ساری چیزیں فرعون کو دعوت دینے کے ذیل میں اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو، ان انبیاء کو تنبیہ کی. فقولا له قولا لینا، کہ جب بھی ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو. یہ حکم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ فرعون سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو. حالانکہ وہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نرمی سے بات کرو. اس سے علماء نے دین کی محنت کرنے والوں کے لیے بڑا اہم اصول بیان کیا ہے. یہ نصیحت اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب اس کے اندر نرمی اور شائستگی ہو. یہ دیکھیں ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے، داعی نہیں ہو سکتے، ان سے بڑھ کر پرہیزگار متقی نہیں ہو سکتے، دین کا کام کرنے والے ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. اور ہمارا مخاطب فرعون سے بڑھ کر نافرمان نہیں ہو سکتا. کہ جب اللہ اپنے ان جلیل القدر داعیوں کو، نبیوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ فرعون جیسے متکبر کے پاس جا کر نرمی سے بات کرو، تو ہمارا مخاطب تو اس سے بھی جو ہے اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ سخت رویہ کریں. اور دین کی محنت یا دین کی دعوت یا کوئی بھی اچھی نصیحت اسی وقت کارگر رہتی ہے، کارآمد رہتی ہے جب اس کے اندر نرمی کا، شائستگی کا پہلو ہو اور نرمی اور اس کے اندر اخلاق کا عنصر ہو، تب کہیں جا کر وہ نصیحت کارگر رہتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ، معجزات کا ظہور، سانپ کا لاٹھی ہو جانا، پھر جادوگروں کا 70,000 جادوگر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لے کر آیا، لیکن وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب کے سب سجدے کے اندر گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اور کہنے لگے کہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لائے. اللہ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ آخر سورت تک یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. اور بالکل سورت کے اختتام میں قیامت کے ہولناک منظر کو بھی اللہ جل شانہ نے بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق دیا گیا کہ ہر زمانے کے اندر ہر دین کے کام کرنے والوں کا واسطہ ایسے فرعونوں کے ساتھ، ایسے ظالموں جابروں کے ساتھ پڑ سکتا ہے. اس کے لیے انسان کو خود کو تیار رکھنا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے کے لیے تیار کر کے بھیجا گیا، ایسے ہی دین کی محنت کرنے والوں کو اپنے زمانے کے ظالموں جابروں متکبروں فرعونوں کے مقابلے کے لیے، لیکن ہر زمانے کا فرعون اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. آج کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن ایسے لوگ آئیں گے جو خدائی کا انکار کرنے والے، اللہ کی وجود کا انکار کرنے والے، الحاد اور طرح طرح کی نظریات کے حامل لوگ آئیں گے جو نت نئی ایجادات کے ذریعے، نت نئی فلسفیانہ مباحث کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھائیں گے. ایسے موقع پر ہر صاحب ایمان کو، ہر دین کی محنت کرنے والے کو ایسے تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرے تاکہ ان کے نت نئے اعتراضات، اشکالات اور ان کے شبہات کا انسان جواب دے سکے اور اس کے لیے خود کو تیاری کرے اور اس کا اہتمام کرے. اگلی سورہ مبارکہ جس کا ایک پاؤں پڑھا گیا 17ویں پارے کے اندر سورۃ الانبیاء ہے. سورۃ الانبیاء، انبیاء یہ نبی کی جمع ہے. انبیاء اس سورت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ایک ہی سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے مختصراً 17 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ساتھ ذکر فرمایا. 17 کے قریب انبیاء کرام، آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 91 تک تقریباً 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ انبیاء کہا جاتا ہے. سورت کے آغاز کے اندر قیامت کی قرب کا ذکر ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، یہ لوگوں کے حساب و کتاب کا مرحلہ قریب آ چکا جبکہ لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے.
قیامت قریب آ چکی ہے، لوگ اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ اور روایات کے اندر یہ بزرگان دین فرماتے ہیں جیسے ہی انسان مر جاتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے تو قیامت قائم ہی ہو جاتی ہے۔ تو ہر آدمی گویا کہ قیامت قائم نہ ہونا اپنی مختصر سی زندگی کے لیے آیا ہے، اور اس مختصر سے دورانیے کے اندر خود کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، اپنی آخرت کے لیے تیار کرے اور ان اعمال کا خود کو خوگر بنائے، عادی بنائے، جس سے اس کی عاقبت سنور سکے۔ اس آیت کے اندر، اسی پاؤں کے اندر اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 30 سے اپنی قدرت اور خالقیت کی 6 دلیلیں بیان کی ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیے۔ یہ نظریہ اللہ جل شانہ اس وقت بیان کر رہے ہیں جب لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ آسمان و زمین سارے اجرام فلکی آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک گول گیند نما میں تھے۔ اللہ کے حکم سے چاند، سورج، ستارے، سیارے، نجوم، آسمان و زمین، یہ سب الگ الگ خلق ہوئے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ جل شانہ نے بہت پہلے بیان کی تھی، جبکہ ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ آج سائنس اسی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ آج سے چند 100 سال پہلے، 100 سال یا 150 سال پہلے ایک تجربہ ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے، اور اس تجربے کے ذریعے سائنس نے اسی کے بات کا اعتراف کیا کہ اس دنیا کا جو وجود ہوا ایک دھماکے سے ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے کائنات کے اندر چیزیں وجود میں آئی۔ اب اس کو دھماکہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان سب کو جدا جدا کیا ہے، ہم نے ان سب کو الگ الگ کیا ہے۔ یہ سائنس آج اس کا اعتراف کرتی ہے، جبکہ صدیوں پہلے اللہ جل شانہ اپنے کلام کے اندر اپنی اس بات کو بیان کر چکا۔ دوسری دلیل بیان کی، وجعلنا من الماء كل شيء حي، من كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر چیز کے اندر پانی کا بہت بڑا کردار۔ تیسری دلیل بیان کی، وجعلنا في الارض رواسي، زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے میخوں کی شکل میں بڑی بڑی پہاڑیں، بڑی بڑی چٹانیں اس پر رکھ دی۔ چوتھی دلیل بیان کی، وجعلنا فيها فجاجا، ہم نے اس زمین کے اندر بڑے بڑے کشادہ راستے بنا دی۔ پانچویں دلیل بیان کی، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ شکل نما بنایا۔ چھٹی دلیل بیان کی، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، چاند اور سورج کو پیدا کیا، ہر ایک ان میں سے ہر ایک اجرام سماویہ، کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار کے اندر، اپنے اپنے راستوں کے اندر تیر رہے ہیں۔ یہ تیرنے کا تصور، حرکت کرنے کا تصور بھی آج سائنس مانتی ہے، اعتراف کرتی ہے، جو صدیوں پہلے اللہ پاک اپنے کلام کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کر دی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو ذکر کر کے انسان کو دعوت فکر ہے کہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی وجود کا اعتراف کرو، اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو، اپنے گردن کو جھکا لو، سر تسلیم خم کر لو، اور اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوار لو۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك يا